تاشقند اردو کے اوپر یہ پوڈ کاسٹ کا ایک نیا سلسلہ ہے۔ پاکستان میں بنگلہ دیش کا جو الیکشن ہے اس دفعہ توقعات سے بالکل برعکس بہت زیادہ زیر بحث رہا ہے۔ اس کی مختلف وجوہات ہیں، مگر سب سے بڑی وجہ یہی تھی کہ وہاں پر جو ایک بھارت نواز حکومت، جسے عوامی لیگ کی حکومت شیخ حسینہ واجد کا جبر اور ایک فاشزم جو تھا وہ جس طرح سے ٹوٹا، ایک سیاسی بیداری اور نوجوانوں کے ریزسٹنس کے بعد، اس کے بعد پھر یہ الیکشن پاکستان کی تاریخ میں کم از کم بنگلہ دیش کی آزادی کے بعد یہ پہلا الیکشن ہے جو بہت ایک بڑے پیمانے پہ آپ کہیں کہ یہ ڈسکس ہوا ہے۔ اب یہ الیکشن ہو چکا ہے، نئی حکومت جو لوگ سنبھالیں گے یا جو نئے ممبران پارلیمنٹ ہیں انہوں نے اس وقت آئین کے تحت حلف اٹھا لیا ہے۔ اب یہاں سے گورننس کیسے ہوگی، جو ایک تقسیم ہوتا معاشرہ ہے وہ اب کس جانب جائے گا، اور پھر فارن پالیسی کو لے کر جس میں اس نئی حکومت نے ایک بیلنس کریٹ کرنا ہے انڈیا کو لے کر، پاکستان کو لے کر اور اپنے جو انٹرنیشنل تعلقات ہیں ان کو لے کر، اور اوورآل بھی اس الیکشن کے حوالے سے جو صورتحال رہی ہے اس پہ ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ آج کے اس پوڈ کاسٹ میں جو ہمارے ساتھ ایکسپرٹ موجود ہے عثمان وڑائچ صاحب ہیں۔ سر آپ کا بہت شکریہ۔ بڑی نوازش۔ عثمان صاحب جو ہیں ان موضوعات کے اوپر بڑی گہری نگاہ رکھتے ہیں اور بہت صاحب بصیرت آدمی ہیں۔ عثمان صاحب ہمیں یہ بتائیں کہ اب بنگلہ دیش جو ہے اس الیکشن کے بعد اب کیا ہمارے پاس ہے، کہ واٹ نیکسٹ کیا ہے، وے فارورڈ کیا ہے؟ اب یہاں سے تقسیم جو ریپچر ہوئی ہیں چیزیں بنگلہ دیش کے سماج کی، پولیٹکس کی، اکانومی کو لے کر، انڈیا کے ساتھ لے کر، اب نیا منظرنامہ کیا ہوگا؟ میرے میں نیا منظرنامے میں سب سے پہلی چیز ہے ہیلنگ ٹچ، جو اس وقت جو ہے بنگلہ دیش کو مل چکا ہے۔ آپ چیک کریں، ووٹر کا ٹرن آؤٹ چیک کریں، وہ بھی حیران کن حد تک ہے، کیونکہ لوگوں کی امیدیں تھیں اس کے ساتھ جڑی ہوئی۔ اسی دن آپ کو پتہ ہے اصلاحات کے حوالے سے ریفرینڈم کی بھی بات ہوئی، تو 18 مہینے بعد بنگلہ دیش آج اس جگہ کے اوپر کھڑا ہے جس جگہ کو انہوں نے انویزج کیا تھا۔ نو ڈاؤٹ اپنے گریوینسز ہے وہاں پہ نوجوانوں کے، جماعت اسلامی کے ساتھ جو انہوں نے کولیشن بنائی اس کے اوپر جو پارٹی ہے اس کی نیشنل سٹیزن کی ہے وہ اس طرح سے نہیں سیکیور کر سکی ووٹ، اس کے اوپر بھی لیٹسٹ اسٹیج کے اندر آتے ہیں۔ لیکن میرے خیال میں یہ وہ جو آپ نے بات کی فاشزم، پولیٹیکل وکٹمائزیشن، ٹارچر جس طریقے سے کیا، آج بنگلہ دیش جو ہے اس سارے کے سارے ہینیس ماڈل سے باہر نکل آ چکا ہوا ہے، اور آج کا بنگلہ دیش اپنے مفاد میں فیصلہ کرے گا، وہ دلی کی طرف اس طریقے سے نہیں دیکھ رہا۔ یاد رکھیں وہ کلونیلزم کے پیٹرن کو مکمل طور کے اوپر جو ہے وہ ڈس فنکشنل کرنا چاہتے ہیں۔ بنگلہ دیش کے اندر جو زمینی حالات تھے وہ بھی بہت زیادہ کمپرومائزنگ تھے، اسی طریقے سے نیپوٹزم تھی، کرپشن تھی، فیورٹزم تھی، اسٹرکچرل جو ہے بیلنس نہیں تھے حالات وہاں کے اوپر۔ وہاں پہ کتاب لکھنے کی، اس کی حسینہ واجد کے باپ کی کتاب لکھنے کی وجہ سے آپ کو پیسے ملتے تھے۔ بینکوں کے اندر کارنر بنائے گئے تھے کہ یہ شیخ مجیب کارنر ہے، اس کے اوپر اس کی کتابیں تھیں۔ تو اس نے جس طریقے سے پورے بنگلہ دیش کی وہ ایک جو اسپرٹ ہے اس کو ڈیمیج کر دیا تھا، مجھے لگتا ہے اس کو ریکلیم کرنے کی ایک کوشش کی ہے۔ اور طارق رمضان کو میں بہت اپریشیٹ کرتا ہوں، اور ساتھ میں اپوزیشن پارٹی کو، کہ نہ یہ وہ اپوزیشن ہے جو کبھی بی این پی تھی، یہ دونوں پارٹیز کولیشن میں رہ چکی ہوئی ہیں 2001 سے 2006 میں، بی این پی اور ساتھ میں جماعت اسلامی۔ اور جماعت اسلامی نے الیکشن کے پہلے دن نتائج کو تسلیم کیا، انہوں نے کنسیڈ کیا اس چیز کو کہ ہم مانتے ہیں جو بھی رزلٹ آئے یہ فری تھے، فیئر تھے، انڈیپینڈنٹ الیکشن تھے۔ اور کسی بھی انٹرنیشنل بڑے آبزرورز جو مشنز وہاں کے اوپر ڈپلوائے تھے انہوں نے کوئی ایسی رپورٹ جاری نہیں کی کہ دھاندلی اس لیول کی ہو جس طریقے سے وہاں کا ایک روٹین کا پیٹرن ہے جو 2024 میں ہم نے دیکھا حسینہ واجد کی گورنمنٹ میں۔ تو میرے خیال میں آج کے بنگلہ دیش کی اگر ہم بات کریں، اور ابھی ہم جب کہ ناظرین سے یہ بات کر رہے ہیں، آج ان کی سویرنگ ان کی سیرمنی تھی، انہوں نے حلف اٹھا لیا along with 17 ان کے جو فیڈرل پورٹ فولیو کے منسٹرز ہیں، اور ان کے 24 جو دوسرے منسٹرز ہیں اسٹیٹ منسٹرز، ان کے ساتھ طارق رمضان نے نہ صرف حلف اٹھایا، حلف اٹھانے کے بعد وہ شفیق الرحمان جو جماعت اسلامی کی لیڈر ہے ان کی رہائش گاہ پہ بھی جائیں گے، اور وہ کہہ رہے ہیں میں این سی پی کے ناہید اسلام سے بھی ملوں گا۔ تو میرے خیال میں یہ پیٹرن سب کانٹیننٹ کا تو نہیں، جس طریقے سے ہم دیکھتے آ رہے ہیں اوور دا لاسٹ 8 ڈیکیڈس، تو میں بنگلہ دیش کے اندر دیکھتا ہوں کہ ایک سینٹی پرویل کر رہی ہے، ایک پولیٹیکل میچورٹی ہے وہاں کے اوپر، نہ صرف یوتھ کے اینڈ کے اوپر، پبلک کے اینڈ کے اوپر، بلکہ جو پولیٹیکل ارینا ہے وہاں کے اوپر بھی اسٹیک ہولڈر اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ ہمیں لا اینڈ آرڈر مینٹین کر کے ایک نئے سمت جو ہے وہ اپنا تعین کر کے آگے کی طرف بڑھنا ہے۔ تو سب سے پہلی چیز جو کمینڈیبل ہے اس چیز کے اندر،
کہ پورے انتخابی معاملات کے اندر ٹالرنس ہم نے دیکھا, کوئی الزام تراشی اس طریقے سے نہیں تھی جو کہ یہاں کا سسٹمیٹک پیٹرن ہے, اور دوسری وہاں کے اوپر ہم نے کوئی وائلنس نہیں دیکھا جس طریقے سے ایکسپیکٹیشن کی جا رہی تھی کہ انڈین ایلیمنٹس جو ہیں وہ سیبوٹاج کرنے کی کوئی ایفرٹ کریں گے عثمان ہادی کے قتل کے بعد. وہ ساری چیزیں بڑی سموتھ جو ہے نا ٹرانزیشن ہوگی, اور پاور بھی جو ہے بڑی آسانی کے ساتھ جو ہے طارق رمضان تک آ گئی. جو طارق رحمان ہے, طارق رحمان اپنے والد کی لیگیسی کو بھی ساتھ لے کے چل رہے ہیں جو کہ 81 تک انہوں نے کی, 85 ایون ضیاء الرحمان, جنرل ضیاء الرحمان, بلکہ جنرل ضیاء الرحمان نے سارک جو ہے وہ اس کے بانیوں میں سے شمار ہوتے ہیں, ہم اس پہ بھی بات کریں گے. پھر ان کی والدہ دیکھیں, یاد رکھیں یہاں پہ جو ووٹ پڑا ہے اس میں بڑے ملٹیپل فیکٹرز ہیں. ایک بڑا فیکٹر ہے وہاں پہ سمپتھی کا, جو کہ ان کی والدہ کی ڈیتھ کے بعد ان کو ملتا ہے, کیونکہ جس طریقے سے, جس بروٹیلٹی کے ساتھ اس خاتون کو وہاں پہ ڈھاکہ میں ایک ایسی جیل میں رکھا گیا جہاں پہ اور کوئی قیدی نہیں تھا, اور جب ان کے لیے علاج معالجے کی بات کی گئی تو جس طریقے سے, حیرت ہے کہ دو خواتین, ان دونوں بیگمات نے جس طریقے سے سیاست کی, ایک کی رتھلیسنس کی تو انتہا ہے, بڑی متوازن خاتون تھیں. خالدہ ضیاء کی اگر بات کریں, ایون پاکستان کے ساتھ وہ چاہتی تھیں کہ معاملات جو ہیں اسی طریقے سے ہوں, دو طرفہ تعلقات بیلنس قسم کے ہوں, نہ انڈیا کی طرف زیادہ جھکاؤ نہ پاکستان کی طرف ہے, اور وہ اسلام کو بڑی اسپیس دیتی تھیں جس طرح جماعت اسلامی کے ساتھ کولیشن بنائی. لیکن دوسری طرف حسینہ واجد نے تو بنگلہ دیش کو مکمل, آپ کہیں کہ سیکولرزم سے بھی 4 ہاتھ آگے چلی گئیں. وہ میں انہیں ہمیشہ کہتا ہوں کہ وہ ایک اسلامو فوبک خاتون تھیں. وہ اسلام کے حوالے سے پوری دنیا کے اندر پورٹرے کرتی تھیں کہ میں یہاں کے اوپر ڈیفینڈر ہوں آپ کی ہے سیکولر ویلیوز کی, اور انڈیا کے ساتھ بھی جس طریقے سے اس نے پینگیں اپنی بڑھائیں, اور اس کی وجہ سے ہی مودی نے 2013 سے لے کے 2026 تک بنگلہ دیش کی پبلک پہ کوئی انویسٹمنٹ نہیں کی. اس کی تمام پولیٹیکل انویسٹمنٹ ایک پارٹی سینٹرک تھی, اور حسینہ واجد ہے. تو اب جو پرابلم آئی بھی ہے 7 سسٹرز کی, ہاں جی, اور ساتھ میں 8ویں سسٹر اس کی حسینہ واجد ہے, تو اب اس سے راکھی بندھوائیں اور رکشا بندھن کریں. ابھی 8 سسٹرز کا پرابلم رہے گا ان کو بہت زیادہ. دوسری طرف ہم بات کرتے ہیں طارق رمضان کی. میں نے بات کی, طارق رمضان بنگلہ دیش کی موروثیت جو تھی, موروثی سیاست, اس ڈائنیسٹک پالیٹکس کا لاسٹ مور ہے. اور میرے خیال میں سجیو واجد کے کوئی آنے کے چانس نہیں, جو حسینہ واجد کا بیٹا باہر ہے اور بیٹی بھی اس کے پاس دلی میں ہے. تو میرے خیال میں طارق رمضان کا جو پوسچر ہے جب سے وہ آئے ہیں یہاں کے اوپر ہے, انہوں نے بڑی پولیٹیکل میچورٹی دکھائی ہے. انہوں نے انڈیا کے حوالے سے بھی اس طریقے کی کوئی آپ کہہ لیں کہ گفتگو نہیں کی, کوئی رینٹنگ ریونگ ہمیں نظر نہیں آتی کہ ہمیں پولیٹیکلی وکٹمائز کیا گیا, نہ انہوں نے انتخابی جلسوں کے اندر اس کی بات کی. وہ فارورڈ لوکنگ اپروچ کی بات کر رہے ہیں بنگلہ دیش کو, اور انہوں نے معاشرے کے ہر طبقے کو انسپائر کیا. اب یاد رکھیں کہ ان کے جو اتحاد تھا وہ 212 سیٹیں سیکیور کر پایا, اور اس میں 209 تو صرف انہی کی ہیں. تو آپ دیکھیں یہ اتحاد اس طرح سے نہیں اتحاد ہے, یہ سنگل پارٹی کی 2/3 میجورٹی ہے. تو میرے خیال میں جو سٹرکچر ریفارمز کی بات کی جاتی ہیں وہ بنگلہ دیش کے اینڈ کے اوپر طارق رمضان کے پاس ایک موقع ہے, اور ان کے پاس ایک ول ہے, اور ان کے پاس ایک بڑا مینڈیٹ ہے, اور بنگالی چاہتے ہیں کہ یہ سٹرکچرل شفٹ آئے. یاد رکھیں بنگلہ دیش نے 18 مہینے پہلے 1400 لڑکوں کی قربانی صرف اسی لیے دی, ریفارمز آئے وہاں کے اوپر ہے, نئی پولیٹیکل کلاس آئے. اور چونکہ این سی پی صحیح ڈیسیجن نہیں کر سکی اور اس نے جماعت اسلامی سے اتحاد کر لیا, تو جو ووٹ تھا یوتھ کا وہ سپلٹ ہو گیا. جو یوتھ تھی انہوں نے کہا اگر دوبارہ اسی پیٹرن کے اوپر جانا ہے ہمیں تو ہم کیوں انہیں ووٹ دیں, تو وہ ووٹ بھی شفٹ ہو گیا. نہیں, میرا سوال ہے کہ جماعت اسلامی تو وہاں پر کبھی اسٹیٹس کو کا حصہ نہیں رہی, تو نوجوان اس وجہ سے کس طرح سے ڈیوائیڈ ہو سکتے ہیں؟ نہیں, اسٹیٹس کو کا حصہ کیسے نہیں رہی ہے جبکہ وہ 2001 سے 6 کے اندر مین اسٹریم پارٹی تھی اور کولیشن گورنمنٹ کے اندر تھی ہے. تو آپ اس کو تو کسی صورت کے اندر سائڈ کے اوپر نہیں کر سکتے. پھر جماعت اسلامی بھی پولیٹیکل وکٹمائزیشن میرے خیال میں بی این پی سے کم ان کے ساتھ بھی معاملہ روا نہیں رکھا. 2010 میں ان کی لیڈرشپ کو پھانسیاں دی گئی ہیں, اگر آپ کو اچھی طرح پتہ ہے, ان پہ پھانسیاں لگا جماعت اسلامی کے ساتھ کی گئی ہیں. بی این پی تو اس کا عاشر رشید میں بالکل ایسے ہی ہے, ان کو پھانسیاں دی گئی ہیں, اور جس طریقے سے ان کی وکٹمائزیشن ہے وہ ڈیفینیٹلی اس طرح نہیں ہوئی. 17 سال کی تو ویسے جلاوت تھی, طارق رحمان نے بھی کاٹی. 2013 سے تو جماعت اسلامی بین رہی ہے, وہی تو میں کہہ رہا ہوں, پہلے ماضی میں بھی بین تھی بالکل. اور چونکہ سیکولر پارٹی جو ہے وہ ٹارگٹ کرنے کے لیے آسان ہدف سمجھتی تھی جماعت اسلامی کو, کیونکہ وہ ہمیشہ سیکیورٹی کے کانٹیکسٹ کے اندر لیبل کرتا ہے انڈیا جماعت اسلامی کو. دیکھ لیں جماعت اسلامی وہاں پہ 7 سسٹر کی اسٹیٹس کے ساتھ جتنا ایریا ان کا ہے ادھر سے جیتنے والی جماعت اسلامی ہے. جماعت اسلامی سارا ایریا سیکیور کر گئی بھی ہے. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ انہوں نے بنگالیوں کو ہمیشہ کرمنلائز کر کے دکھایا ہے. اور یہ کوئی بات بنگلہ دیش کی نہیں, آسام کے اندر جتنے بنگالی ہیں جنہوں نے ان کی فوج کے اندر جنگ میں حصہ لیا, انہیں کہتے ہیں اپنے کاغذ نکالو, اپنی شناخت کراؤ.
آپ چیک کریں یہ جو انہوں نے بل بنایا ہے سٹیزن شپ امینڈمنٹ ایکٹ لے کے آئے تھے, اس کے اندر بھی یہی معاملات تھے. جس طریقے سے اس نے کرمنلائز کیا ان لوگوں کو اور ان کو کنسنٹریشن کیمپس کے اندر ڈالا, ان کو بارڈر سے ایگزیڈس نکالنے کی باتیں کی ہیں, اور ساتھ میں ابھی آسام میں مارچ میں الیکشن ہے انڈیا کے اندر ہے, اور اس کے اندر بی جے پی کی جو لیڈرشپ ہے وہ سنے تو صحیح ان کا رینٹنگ ریونگ کیا ہے, وہ بنگالیوں کو کس طریقے سے لیبل کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں یہ چپٹے ناک والے, یہ جو کالا جادو کرتے ہیں ہمارے کے اوپر. تو سوچیں خاص طریقے سے آپ ڈیمونائز کر رہے ہیں, ریشل پروفائلنگ کر رہے ہیں بنگالیوں کی. اسی لیے ممتا بنرجی کی اس کے ساتھ نہیں بنتی, ترنمول کانگریس پارٹی ہے. تو یاد رکھیں وہاں کے اوپر جو ماحول بی جے پی نے کریٹ کیا ہے اس کے بینیفیشری جماعت اسلامی تھی, کیونکہ انہوں نے ہیٹ پالیٹکس کی ہے بنگالیوں سے متعلق ہے, اور ان کی مسلمنس کو ٹارگٹ کیا, جس کی وجہ سے آج بنگلہ دیش کے اندر آپ دیکھیں کہ جماعت اسلامی کی جو اسٹوڈنٹ ونگ ہے اس نے بڑا رول پلے کیا. ہمیں اسے رول آؤٹ نہیں کرنا چاہیے. یہ جو اسٹرگل کی گئی یوتھ کی, جو اسٹوڈنٹ اپ رائزنگ تھی, اس میں جماعت اسلامی کے یونیورسٹیز کے ونگز کا بڑا کلیدی بڑا نمایاں کردار وہاں کی پر ہے. جیتے بھی ہیں کچھ دنوں پہلے, ابھی الیکشن ہوئے وہاں ڈیفینیٹلی. اور بلکہ این سی پی, ابھی میں لیڈر ان کے سن رہا تھا, وہ بتا رہے تھے کہ ہم جو لوکل باڈیز الیکشن ہے اس کے اندر دوبارہ سے قسمت آزمائی کریں گے. مجھے لگتا ہے وہ پولیٹیکل اتنے میچور نہیں, لیکن انہیں گراس روٹ لیول پہ اپنے تنظیمی ڈھانچے جو ہیں اس کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے. اور جو پبلک تھی انہوں نے دیکھا طارق رمضان جو ہیں خود تو نو ڈاؤٹ طارق رمضان نے کبھی کیبنٹ کی منسٹری نہیں لی, کبھی پبلک آفس ہولڈ نہیں کیا, وہ پہلی دفعہ آئے ہیں, لیکن ان پر بدعنوانیوں کے خاصے الزامات ہیں. بالکل الزامات ہیں, لیکن وہی بات ہے کہ اگر ہم پیٹرن دیکھیں, سسٹمیٹک پیٹرن ہے, تو اس کے اندر اس طرح کے الزامات کے اندر تو انہوں نے پھانسیاں دے دی جماعت اسلامی کے لوگوں کو, اور آج اسی ٹرائیبیونل نے اس خاتون کو سپٹمبر میں پھانسی دی ہے, جو ٹرائیبیونل اس نے بنایا تھا ان کی کنوکشن کرنے کے لیے جماعت اسلامی کی. تو مجھے لگتا ہے کہ وہ جو ایک پیٹرن ہے اس کے تحت ان کو جس طریقے سے خاص طریقے سے لیبل کر کے جیل میں ڈالا گیا, ہاؤس اریسٹ کیا گیا, 17 سال کی ان کی جلاوطنی تھی, وہ سارے پولیٹیکل موٹیویٹڈ کیسز تھے. آپ کو اچھی طرح پتہ ہے جو پاکستان کے اندر پیٹرن ہے. مجھے بتائیں پرسیکیوشن کی جاتی ہے, کیا پروسیکیوشن کی جاتی ہے یہاں کے اوپر ہے, اور کیا کوئی انڈائٹمنٹ اس طریقے سے ہو رہی ہے, اور کیا اس عمران خان کا کیس ہمارے سامنے ہے. فیئر ٹرائل ایک بہت بڑا ٹرائل ہے, لیگل اس طریقے سے ڈسپنسیشن پاکستان کے اندر نہیں. آپ کو پورا سسٹم مائکرو مینج نظر آتا ہے, اور یہی وہاں کی یوتھ کہہ رہی تھی. ابو بکر صاحب 56 ملین وہاں پہ نوجوان ہے جو 17 سے 37 سال کی ایج بریکٹ میں ہے. 17 کروڑ 30 لاکھ لوگوں کے اندر آپ کے پاس 5 کروڑ 60 لاکھ سے زیادہ یوتھ ہے, اور وہ یوتھ جو ہے اس الیکشن کے اندر جو ووٹ کاسٹ ہوا ہے اس کا 44% بنتی ہے. تو میرے خیال میں وہاں پہ ڈسگرنٹلڈ وائسز ہیں نوجوانوں کی, اور وہ چاہتے ہیں کہ نئی پولیٹیکل ایلیٹ آئے. اور میرے خیال میں طارق رمضان جو ہیں اس چیز کو اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ پبلک پلس جو ہے نا وہ ان سے کچھ نیا مانگ رہی ہے. وہ اولڈ ٹرکس کے ساتھ جو ہیں چیزیں, اولڈ بک اور اولڈ ٹرک کے ساتھ آگے لے کے نہیں بڑھ سکتے ہیں. تو میرے خیال میں ابھی ان کا بہت اچھا جو ہے ایک سفر ہے جس کے اندر پاکستان کی حمایتوں نے مکمل طور پہ حاصل ہے. یاد رکھیں طارق رمضان ایک چیز کو میک شور کر چکے ہیں کہ ہم اسٹریٹجک انڈیپینڈنس چاہتے ہیں, فارن پالیسی کے فرنٹ کے اوپر ہے, اور ہم ہر فریق کے ساتھ اپنے مفاد کے کانٹیکسٹ کے اندر جو ہے تعلقات کو آگے بڑھائیں گے. ہم کسی کنٹری کی ول کے اوپر کوئی ایسا فیصلہ نہیں کریں گے جو لانگ ٹرم بنگلہ دیش کی اسپرٹ کو ڈیمیج کرے, اور ریجن کے اندر دوسری جو قوتیں ہیں جس طرح پاکستان کی میں نے بات کی ان کے ساتھ لیول پلینگ فیلڈ ہمیں جو ہے وہ ضرور لینی چاہیے. تو میرے خیال میں ایک پولیٹیکل میچورٹی کا اس سے ثبوت ملتا بہت زیادہ. طارق رمضان نے جس طریقے سے تمام ساؤتھ ایشیا کی لیڈرشپ کو انوائٹ کیا. اچھا یہاں پہ ایک میرا آرگومنٹ تھا 2 دن پہلے کہ ہمیں پرائم منسٹر جو ہے نا انہیں ضرور وہاں کے اوپر جانا چاہیے تھا, لیکن ابھی جس طرح خبر آ رہی ہے کہ وہ آسٹریا ویانا کے اندر ہے اور اس کے بعد انہوں نے واشنگٹن چلے جانا ہے. تو ان کی اوورسیز پرائر کمٹمنٹ ہے, کیونکہ 19 فروری کو بورڈ آف پیس غزہ کی ریکنسٹرکشن کے پروسیس کے لیے واشنگٹن ڈی سی میں اجلاس ہو رہا ہے, اس کی وجہ سے وہ وہاں پہ جا رہے ہیں. لیکن انہوں نے ڈسپیچ کر دی احسن اقبال کو, وہاں موجود ہیں, آج وہ موجود ہیں. انڈیا کی لوک سبھا یونٹ سے ملاقات بھی ہوئی ڈیفینیٹلی, اور لوک سبھا کے اوم برلا جو اسپیکر ہیں وہ بھی موجود ہیں, حالانکہ مودی کو انوائٹ کیا گیا تھا. خالدہ ضیاء کی ڈیتھ کے اوپر تو انہوں نے اپنے جے شنکر کو بھیج دیا تھا جب ہم نے ایاز صادق کو بھیجا. تو مجھے لگتا ہے بی این پی پاکستان سینٹرک جو ہے وہ ضرور جو ہے چاہتی ہے کہ آگے ڈیسیژن میکنگ کے اندر جو ہے پاکستان ایک کور ان کا حصہ ہو. یاد رکھیں بی این پی چائنا کے قریب ہونا چاہ رہی ہے. بی این پی نے ٹرکی کے ساتھ جو ہے معاہدہ کیا ہوا ہے کہ جو ایئر ڈیفense سسٹم ہے
وہ لینا چاہ رہے ہیں وہاں سائپر 8 ڈیفنس سسٹم، اس کی ڈیل کی ہے. ڈرون ٹیکنالوجی کے لیے وہاں کے اوپر معاہدہ چل رہا ہے کہ وہاں پہ ڈرون ٹیکنالوجی کا یونٹ لگایا جائے گا. اور انڈین اخبارات لکھ رہے ہیں کہ ترکی کی جو انٹیلیجنس ایجنسی ہے وہ ڈھاکہ میں زیادہ رول اپنا بڑا پلے کر رہی ہے. تو پاکستان اپنے اینڈ سے جس طریقے سے، اگر آپ چیک کریں پاکستان کو کہ اگست کے اندر وہاں پہ رجیم کا ٹاپل ہوتا ہے، وہ جیسی بجاتی ہے فوراً سے پہلے پاکستان فینسز کو مینڈ کرنے کی ایفرٹ شروع کر لیتا ہے. ہم نے وہاں کے اوپر اپنے جو ہے آمنہ بلوچ کو بھیجا، ہماری سیکٹری خارجہ. اس کے بعد 23 اگست کو ہمارے فورن منسٹر گئے، اور فورن منسٹر یاد رکھے ملاقات کے اندر MOU سائن کر کے آئے. پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ ہے. اس کے علاوہ ان کی ملٹری لیڈرشپ پاکستان آ چکی. امان جو نیول ایکسرسائز ہے فروری پچھلے سال میں ہوئی، اس کا وہ پارٹ تھے. ہم نے کارگو لنکس شروع کر دیے، ہم نے میری ٹائم لنکس جو ہے وہ سٹارٹ کر دیے. اب چٹاگانگ تک جاتے ہیں کراچی سے چل، وہ جو ہمارے بحری جہاز ہیں. ہم نے کاٹن وہاں کے اوپر جو ایکسپورٹ کرنی شروع کر دی. ہم نے وہاں پہ چاول کی بہت بڑی کھیپس بھیجی ہیں پچھلے 1 سال کے اندر. اور ابو بکر صاحب $778 ملین، 77 کروڑ ڈالر سے زیادہ پاکستان کی ایکسپورٹس ہیں ٹورڈز بنگلہ دیش. اور 1 بلین کا سر کراس کر گیا پاکستان، جو ایکسپیکٹڈ تھا دونوں کنٹری کا بائی ٹریڈ ہوگا والیوم. اور وہ صرف اور صرف سمجھیں کہ 20% کے قریب ان کی ہے. تو پاکستان تو ٹلٹ رکھتا ہے یہاں پہ، تو کوئی ڈیفیسٹ کرکٹ کے اوپر پاکستان نے پوری ایک جنگ لڑی ہے ابھی، بالکل ICC میں BCCI کے. بالکل ہے. اور میرے خیال میں اب بنگلہ دیش اور پاکستان کا جو بھی میچ ہوگا اس کے اندر وہ فرینزی نہیں آپ دیکھیں گے جو ہم دیکھتے ہیں انڈیا کے کانٹیکسٹ میں یا افغانستان کے ساتھ بھی جو معاملات ہیں. تو بنگلہ دیش کے اندر پاکستان نے عوام کے دل جیتے ہیں. اور میں بار بار اس بات کو ریٹریٹ کرتا ہوں، پاکستان کی گورنمنٹ کو پبلک ڈپلومیسی کی طرف زیادہ دھیان دینا چاہیے. وہاں کی یوتھ جو ہے اپنی نظر سے خود دیکھنا چاہتی ہے پاکستان کو، ہے وہ کتابوں سے انڈیا کے نیریٹو سے نہیں دیکھنا چاہتی کہ پاکستان نے وہاں کے اوپر کیا کیا. تو میرے خیال میں یہ بڑی پریکٹیکل، پریگمیٹک اور اپرچونٹی ہے آف کورس کہ اور ایک ریسیٹ کیا جائے ریلیشن شپ کو ہے دوبارہ سے. اور اس کی ان کا پہلا بیچ نوجوانوں کا آ چکا ہے. ابو بکر صاحب پرسوں انہوں نے یہاں پہ ٹچ ڈاؤن کیا. وہ لمز میں پڑھیں گے، وہ قوم سیٹ میں پڑھیں گے، وہ نسٹ میں پڑھیں گے نوجوان وہاں کے. اور آف کورس 500 جو اسکالرشپ HEC نے دی ہے علامہ محمد اقبال کے نام کے اوپر، وہ آف کورس یہاں کے اوپر جو ہے امبیڈ ہو جائیں گے، لوگوں سے ملیں گے. جو بھی انڈیا نے خاص طرح کا ایک نیریٹو شیپ کیا تھا وہ ڈبنک ہو جائے گا. اور پھر یہ کراس فرٹیلائزیشن ہوتی ہے. ابو بکر صاحب اگر آپ دیکھیں ساؤتھ ایسٹ ایشیا کے اندر آسیان کا سسٹم کیوں آگے بڑھ پایا؟ کیونکہ انہوں نے ایک بچہ جو ہے وہ نکلتا تھائی لینڈ سے اور ایجوکیشن حاصل کرتا ہے ملیشیا سے، اس کے بعد وہ ڈگری کرنے یا نوکری کرنے جاتا ہے انڈونیشیا میں، اور لوگ گھومنے کے لیے وہاں پہ جاتے ہیں تھائی لینڈ ہے. تو ایک پورے کا پورا آپ کو سوشل کوہیژن نظر آتا ہے. اور آف کورس سیمیٹری نظر آتی ہے، لینئر فارمیٹ نظر آتا ہے، ہوموجنائزیشن کا ایک سائیکل ہے جو کہ یورپ کے اندر نظر آتا ہے. آپ چیک کر لیں، ایک دوسرے کی گردن کاٹنے والے، ایک دوسرے کو مارنے والے آج یورپین بنے بیٹھے ہیں، کیونکہ انہوں نے بارڈر جو ہیں وہ سارے کے سارے اوپن کر دیے ہوئے ہیں. شینجن ویزا آپ لے کے پورا ٹریول کر سکتے ہیں، پڑھے کہاں پہ، شادیاں کہاں پہ کریں، رہائش آپ کی کہیں پہ ہے، ایون آپ نیشنلٹیاں اختیار کر سکتے ہیں. تو پاکستان اور بنگلہ دیش جو کہ بہت بڑے پروپوننٹ رہے ہیں ہمیشہ سے سارک کے، تو مجھے لگتا ہے 2016 میں لاسٹ اجلاس ہوا ہے جو کہ سارک کا، ابھی تک اٹس بن 10 ایئرز نہ ہوا ہے، کیونکہ انڈیا نے اری کا اٹیک کا فالس فلیگ آپریشن کیا. اور اگلا اجلاس دیٹ واز سپوز ٹو بی ہیلڈ ان اسلام آباد بیک ان 2016 اٹ نیور ہیلڈ ہے، کیونکہ مودی نہیں یہاں کے اوپر آ کے سامنا کرنا چاہتا پاکستانیوں کا. اور اس وقت بنگالی ٹاؤٹ تھے ان کے، یہ حسینہ واجد جس طریقے سے اس کی معاملات رہے، ہم پورے بنگال کو بنگلہ دیش کو نہیں لیبل کر سکتے، لیکن میں حسینہ واجد کا رجیم وہ ٹاؤٹ تھے اور انہوں نے کیا کہتے ہیں شولڈر رب کیے، اس کی وجہ سے بنگلہ دیش جو ہے وہ پاکستان کو اپوز کرتا تھا. تو سر یہ بتائیں کہ یہ جو پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ ہے اس کے تو ظاہر لمٹ از دس کا ہے نا، چونکہ اور پاکستان اور انڈیا کو تو اب اس میں، پاکستان اور بنگلہ دیش کو تو اب اس پہ بہت کام کرنا پڑے گا، چونکہ ماضی میں جس طرح سے ایک ہماری ہسٹری رہی ہے بڑی بیٹر قسم کی، اس کو اگر ہم نے چینج کرنا ہے تو یہ تو ایک بہت بڑا ایک ریسیٹ کا موقع ہے ہمارے پاس. جی بالکل، بلکہ ابو بکر صاحب ایک پیراڈائم شفٹ کرنے کی ضرورت ہے. اور میرے خیال میں یہ انڈرسٹینڈنگ اور یہ میچورٹی پاکستان کے فورن آفس کے اینڈ کے اوپر ہے، اور اس کی ہم نے ریفلیکشن دیکھی ہے اگست کے مہینے میں جب انہوں نے ٹچ ڈاؤن کیا اسحاق ڈار صاحب نے. وہاں کا تھنک ٹینک BIISS کے ساتھ پاکستان کا تھنک ٹینک اسلام آباد انسٹیٹیوٹ آف ISSI انسٹیٹیوٹ آف اسٹریٹجک اسٹڈیز اسلام آباد، انہوں نے MOU سائن کیا ان کے ساتھ ہے. اس کے بعد بنگلہ دیش سنگسٹا جو ان کا ایک اپنا نیوز آؤٹ لیٹ ہے بہت بڑا،
اس نے پاکستان کے APP ہماری ایسوسیٹڈ پریس آف پاکستان جو اسٹیٹ نیوز ایجنسی ہے ان کے ساتھ MOU سائن کیا. پھر 500 اسکالرشپ بنگلہ دیش کے اسٹوڈنٹس کو دیے جائیں گے, اور پھر آف کورس پاکستانی اسٹوڈنٹ بھی وہاں کے اوپر جائیں گے. ایکٹیو لیبر مارکیٹ ابو بکر صاحب, تو میرے خیال میں ملٹی فیسٹڈ فنومنا ہے اور اس کی ملٹی لیئر ہیں جو پاکستان ہر اپنا ٹیئر کے اندر انگیج کرنا چاہتا ہے. ان کی ملٹری لیڈرشپ رابطے کے اندر ہیں. J17 تھنڈر جو ہے اس سے متعلق معاملات جو ہیں وہ زیر گفتگو ہیں. اس کے علاوہ پارلیمانی ڈپلومیسی, ہمارے جو پارلیمنٹیرین ہیں وہ وہاں پہ وزٹ کریں گے ان کے نیشنل پارلیمنٹ کو, وہ یہاں کے اوپر لوگ آئیں گے. بلکہ میں ابھی آپ کو بتاؤں, یہ پنجاب یونیورسٹیز کے اندر جتنی انٹرنیشنل کانفرنسز ہو رہی ہیں اس کے اندر بنگلہ دیش کے اکیڈیمک لوگ آتے ہیں وہاں کے اوپر آ کے, وہ اپنے ریسرچ آرٹیکلز اپنا پڑھ رہے ہیں. وہاں پہ جو پبلک اسپیکنگ کے جتنے ایونٹس ہو رہے ہیں اس کے اندر ان کی انگیجمنٹ ہے. اس کے علاوہ وہ ٹریول کرتے ہیں, وہ دیکھتے ہیں. اور میرے خیال میں ہمیں قریب آنے کی ضرورت ہے پبلک لیول کے اوپر, کیونکہ پبلک اصل میں بڑی اسٹیک ہولڈر ہوتے ہیں بنگلہ دیش میں جیسے ہیں. تو وہ ڈیفینیٹلی طارق رحمان کی جو گورنمنٹ ہے وہ بھی چاہتی ہے کہ پاکستان کے ساتھ تعلقات یاد رکھیں. وہ انڈیا کی نفرت میں نہیں کر رہے اتنا زیادہ, ان کے انٹرسٹ کے اندر ہے پاکستان کے ساتھ رابطہ رکھنا. کیونکہ جس طرح میں نے کہا ٹرکی کے ساتھ ایک نیکسس بن رہا ہے, کیونکہ وہ ریجن کے اندر انڈیا کے انفلوئنس سے بھی نکلنا چاہ رہے ہیں ابو بکر صاحب, اور ساتھ میں وہ ایک انڈیپینڈنٹ اپنی حیثیت بھی پورٹرے کرنا چاہ رہے ہیں, پوسچر چاہتے ہیں ایسا. اور تیسری چیز یہ ہے وہ چاہتے ہیں کہ جو بلاک جس کو چائنا لیڈ کرے وہ اس کا پارٹ ہو. یاد رکھیں انڈیا پولیٹیکل انویسٹمنٹ کر رہا تھا, چائنا تو اکنامک انویسٹمنٹ کر رہا ہے. اس نے ان کا انفراسٹرکچر ڈیولپ کیا, اور انڈیا کے ساتھ تو ان کے واٹر کے ڈسپیوٹس ہیں ٹیسٹا ریور کا, اور اس کا بیسن جو ہے بنانے کے لیے فنڈنگ کی بات کر رہے ہیں چین کر رہا ہے. تو میرے خیال میں پاکستان بڑا ریلیونٹ اسٹیک ہولڈر ہے ابو بکر صاحب اس کانٹیکسٹ. اچھا عثمان صاحب مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو وہاں پہ جو جینزی تھی, یہ جو نیشنل سٹیزن پارٹی ہے, یہ جو ڈھاکہ یونیورسٹی کے نوجوان تھے, انہوں نے یہ سارا کچھ گورنمنٹ کو جس طرح قربانیاں دی انہوں نے شیخ حسینہ واجد کے خلاف, اس لیے تو نہیں تھا کہ یہاں پر محض الیکشن ہوں اور یہ ریپلیس ہو جائیں. ظاہر ہے وہ ایک بڑی اصلاحات چاہتے ہیں, اکانومی کو لے کر, ان امپلائمنٹ کے حوالے سے لے کر, ایکول جو ایک اپرچونٹیز ہوتی ہے ان کو لے کر. ہاں تو اس کے لیے جو ایک ریفرینڈم تھا اس الیکشن میں جس کو ریکارڈ ووٹ ملے ہیں, بالکل, تو آج جب پارلیمنٹ میں حلف لیا گیا ہے تو وہ جو تھا ریفرینڈم تھا اس کے حوالے سے ایک علیحدہ حلف تھا کہ اس کی پاسداری کریں گے وہ جو ریفارمز لانی ہیں. بالکل. تو BNP نے آج اس کو وہ اپوز کیا ہے, نہیں کیا, تو اس سے تو ایک نئی فالٹ لائن نہیں شروع ہو جائے گی عثمان صاحب. ڈیفینیٹلی میرے خیال میں BNP جو ہے وہ سمجھتی ہے کہ یہ جو پرومسز ہیں یہ پریکٹیکل نہیں ہے جتنا زیادہ ڈیمانڈ کی جا رہی ہے. لیکن ایسا نہیں کہ BNP جو ہے ان کی لیڈرشپ اس چیز کو نہیں دیکھ رہی کہ اسٹرکچر ریفارمز جو ہیں وہ جن لوگوں نے ان کو ووٹ دیے ہیں وہ بھی چاہتے ہیں وہ جس طریقے سے جوڈیشری کے لیول کے اوپر لیگل ڈسپنسیشن فری ہونی چاہیے, رول آف لا ہونا چاہیے وہاں پہ, اور جس طریقے سے بیوروکریسی جو ہے پرفارم نہیں کرتی وہ ہمارے والا سسٹم ہے اس کو وہ چاہتے ہیں کہ ایک اوور ہالنگ کا پروسیس وہاں پہ ہو. بالکل. لیکن میرے خیال میں جس طریقے سے اگر اصلاحات کا آپ ایجنڈا سنیں تو وہ مجھے لگتا ہے کہ شاید اتنا پریکٹیکل نہیں ہے ایک گورنمنٹ کے لیے, وہ ٹو مچ ٹو چیو ہے. تو BNP کچھ ایسا جو ہے نا شروعات تو کرنا چاہتی ہے اس طرح سے انتہا پہ نہ, ہاں, لیکن وہ نہیں چاہتے کہ وہ اوتھ سیریمنی کے اندر اوتھ لے کے اپنے ووٹر جو ہیں وہ بھی ان کو بھی مایوس کرے اس طریقے سے, کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ یہ چیز جو ہے وہ موقع دے سکتی ہے دوبارہ سے ایک نئی اپرائزنگ, نئے ریت کو. جی. تو وہ ڈیفینیٹلی چاہیں گے کہ چیزوں کو پریکٹیکل کانٹیکسٹ میں لے کے آگے کی طرف بڑھیں. یاد رکھیں انتخابات کے اندر پوری دنیا میں ایسے وعدے کیے جاتے ہیں. جی ہاں بالکل, کیونکہ انہی پرومسز سے بعد میں رینیک کرتے ہیں, آپ پیچھے ہٹ جاتے ہیں, آپ کو اپنے ورڈز ایٹ کرنے پڑتے ہیں. تو میرے خیال میں اس چیز کو تھوڑا سا مارجن جو ہے نا ہمیں دینا چاہیے انہیں, کہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ ججمنٹ جو ہے نا ان کی وہ اس وقت یہ ہے کہ ہم یہ سارے پرومسز کو مرحلہ وار کریں گے, یہ ساری چیزیں پاسبل نہیں ہیں اس طریقے سے. تو میرے خیال میں جو بیسک چیزیں ہیں وہ تو ڈیفینیٹلی وہ کرنے کی کوشش کریں گے, کیونکہ ان کے پاس 2/3 میجورٹی ہے, اور جماعت اسلامی جو ہے انہیں اس طریقے کا ٹف ٹائم نہیں دینا چاہتی. جیسے میں نے کہا آف کورس, اور تمام وہاں پہ اسٹیک ہولڈر آن بورڈ ہیں. تو میرے خیال میں طارق رحمان کے سامنے اس وقت جو ایجنڈا ہے وہ بڑا کلیئر ہے کہ ایٹ لیسٹ بنگلہ دیش کو جو ہے اقتصادی بنیادوں کے اوپر آگے کی طرف لے کے جانا ہے, اور سوسائٹی کے اندر جو ہے ہائپر جو پولیٹیسائزڈ کر کے اور پولرائزیشن ایک کریٹ کی گئی تھی اس کو ختم کر کے سیمنٹ کرنا معاملات کو ہے. تو میرے خیال میں کہ NCP
نئی پارٹی ہے, اس کے لیے گنجائش ہے لوکل باڈیز الیکشن کے اندر اپنے آپ کو دوبارہ منوا سکتی ہے. پولیٹیکل اپنے ڈیسیجن اس کو دوبارہ سے انہیں چاہیے کہ اس کو اوورسی کریں کہ کیا یہ اتحاد ان کی فیور میں رہا یا نہیں رہا. جس طرح خبریں آ رہی ہیں وہاں سے کہ نوجوان جو ہیں بڑے مایوس ہوئے کہ جماعت اسلامی کے ساتھ ہی اگر اتحاد کرنا تھا تو نئی جو سیاسی قیادت ہے وہ ہمیں کیسے میسر آ سکتی ہے. تو بہتر تھا کہ اگر اس کے سائے سے ہٹ کے انڈیپینڈنٹ کیپیسٹی کے اندر کرتے تو شاید 4 سیٹیں انہیں زیادہ مل سکتی ہیں, کیونکہ ابو بکر صاحب 300 سیٹیں اگر 50 نکال دی جائیں 350 محسوس نشستوں کے علاوہ 300 سیٹس میں سے 6 یا 7 سیٹ لینا اس پارٹی کے لیے جس کی وجہ سے یہ الیکشن ہو رہے ہیں, تو میرے خیال میں یہ پوائنٹ ٹو پونڈر ہے ان نوجوان قیادت کے لیے کہ کیا انہوں نے اپنے جو بیس تھی اس کے ساتھ جو ہے کیا سنک تھے, کیا ان کی سنکرونائزیشن تھی, یا انہوں نے اپنی ویمز کے اوپر فیصلہ کر کے جماعت اسلامی کا کیمپ جوائن کیا جس کی انہیں جو ہے خمیازہ ہوتا. اچھا عثمان صاحب, جو میں نے جس طرح سے بنگلہ دیش کے الیکشنز کو ابھی دیکھا ہے, تھوڑا بہت آبزرو کیا ہے, تو جو گراؤنڈ پہ بھی لوگ ہیں ان سے بھی کچھ بات ہوئی ہے, تو ایک آئیڈیل وہی ماحول بنا ہوا ہے, ٹپیکل کہنا چاہیے, آئیڈیل تو نہیں, جو ایک پاکستان میں ہے کہ ایک طرف آپ کو تحریک انصاف کی ویو نظر آتی ہے اور وہ ڈیجیٹلی لینڈسکیپ اس کا بہت واسٹ ہے, اور دوسری طرف جس طرح سے ہمیں ایک نواز لیگ نظر آتی ہے, ایک سٹیٹس کو کی ایک پیور نمائندہ جماعت جس کا ایک اپنا سیٹ اپ ہے, ایک اپنی فیملی پالیٹکس ہے, پھر ایک خاص طرح کے الیکٹیبلز ہیں, پھر وہ جو ایک الیکشن ڈے کی سائنس اور اس کو مینج کرنا پورا نظام, اور دوسری طرف پھر یہ ہے کہ ہر چیز کا رد عمل صرف ڈیجیٹل لینڈسکیپ پہ تو ہوتا ہے, گراؤنڈ پہ اس طرح سے کم آتا ہے. تو اس وقت ڈھاکہ یا بنگلہ دیش میں اوورآل بھی یہ NCP کا جو معاملہ ہے, جماعت اسلامی کا جو معاملہ ہے, یا یہ جو پلہ داری والا ایک نشان تھا, ڈیجیٹلی اس کا لینڈسکیپ بتا رہے ہیں کہ بہت ریزونیٹ کر رہا ہے, بڑی ریزوننس تھی اس کی, لیکن پریکٹیکلی پھر اسی طرح سے وہ جو ایک سٹیٹس کو کے لوگ تھے, الیکٹیبلز تھے, جو الیکشن سائنس جانتے ہیں, وہ پھر اسی طرح سے انہوں نے پریویل کیا. کچھ ایسا ہے اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. دیکھیں BNP جو ہے وہ سٹیٹس کو کی پارٹی رہی ہے, 3 دفعہ الیکشن سیکیور کر چکی ہوئی ہے, پہلے بھی ہے تو, لیکن اس کے اندر تھوڑا سا اب مارجن دے طارق رحمان کو ہے, اور پھر جو ہے نا گیون سرکمسٹانسز, جیسے میں نے کہا ان کی والدہ کی ڈیتھ, جس طریقے سے انہیں ٹارچر کیا گیا, پولیٹیکل وکٹمائز کیا گیا, وہ ایلیمنٹ بھی شامل تھا, اور پھر آخری وقت کے اندر جس طریقے سے NCP پارٹی نے پولیٹیکل میچورٹی کا ثبوت نہیں دیا. یہ ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ جس طرح سے ان کا پرفارمنس الیکشن کے اندر ہے, تو میرے خیال میں یہ چیزوں نے بھی کافی حد تک جو ہے ایک مایوسی پھیلائی. لیکن ابھی بھی مجھے لگتا ہے کہ جو بنگالی ہیں, ٹھیک ہے ان کا ایک نی جرک ریئیکشن ہے کہ اس طریقے سے چیزیں ٹرانسفارم نہیں ہو پائیں, لیکن مجھے لگتا ہے کہ ابھی انہیں ٹائم دینا چاہیے طارق رحمان کو ہے, کیونکہ جو ان کی ایکسپیکٹیشن ہے وہ ایسا تو نہیں تھا کہ وہ چاہتے تھے BNP نہ, انہیں تو اپنی ایکسپیکٹیشن وہ چاہتے ہیں کہ مٹیریلائز ہوں, وہ BNP کریں یا کوئی اور کرے, کوئی بھی کر لے. تو وہ اس لیے میرا نہیں خیال کہ نوجوان جو ہیں آپ کو پتہ ہے جذباتی ہوتے ہیں, تو وقتی طور کے اوپر انہوں نے تھوڑا سا صدمہ اس چیز کا لیا ہے کہ وہی پارٹی دوبارہ سے آ گئی ہوئی ہے. لیکن آپ طارق رحمان کی 17 سال کی جلاوطنی کو دیکھیں, اس کی پولیٹیکل میچورٹی اور جس طریقے سے اس نے سارے معاملات کو مینج کیا. یاد رکھیں طارق رحمان باہر سے بیٹھ کے بھی ڈیجیٹلی بڑے ایکٹیو تھے, اور انہوں نے اپنی پارٹی کے تنظیمی ڈھانچے کو نیچے لیول تک جو ہے سٹرکچرلی بہتر بنانے کی بڑی کوشش کی ہے. میرا خیال میں اگر ایک فری اینڈ فیئر الیکشن میں ایک پارٹی 209 ووٹ سیٹس لے جاتی ہے تو آپ کو اس پارٹی کو بھی کریڈٹ دینا چاہیے. یہ تو عوام نے ووٹ دیے ہیں, لوگوں نے ووٹ دیے ہیں, ٹھیک ہے. تو مجھے لگتا ہے وہ والا ایلیمنٹ جو ہے وہ بھی بڑا انوالو ہے. اور جہاں تک آپ نے پاکستان کی بات کی, تو پاکستان کے اندر صرف ڈیجیٹل لینڈسکیپ کے اندر اس طریقے سے جو PTI کی ریزوننس نہیں ہے, کیا پچھلے سال کے الیکشن کے اندر نہیں تھی؟ ہاں جی, 2024 میں تو وہ ٹرانسلیٹ گراؤنڈ پہ بھی ہو گئی. درست بات ہے, وہ ہوگی تھی, لیکن اگر آپ اس مینڈیٹ کو تسلیم نہ کریں تو وہ ایک علیحدہ بات ہے. لیکن یہی یوتھ ہے, انہوں نے پاکستان کو لے کے چلنا ہے, انہوں نے بنگلہ دیش کو لے کے چلنا ہے. لیکن جو سیاسی بصیرت بنگالی نوجوان کے اینڈ کے اوپر ہے وہ مجھے لگتا ہے لے کرتا ہے. اس کی وجہ 1906 میں مسلم لیگ ادھر بنی, 1947 کے اندر انہوں نے بڑا رول پلے کیا, 1971 کے اندر ابھی ہے. تو یاد رکھیں سڑک جو ہے ڈھاکہ یونیورسٹی جو ہے اسے مطلب ایشیا کی آکسفورڈ کہا جاتا ہے. اور یاد رکھیں وہاں پہ اس طریقے سے 96 کی طرح ہمارے یہاں جو پابندی ہے اسٹوڈنٹ لیڈرشپ پہ, وہاں پہ نہیں ہے. وہاں سے آرگینک لیڈرشپ, کریڈیبل لیڈر پورے ملک کی طرف آتی ہے. عثمان ہادی پورے ملک میں آتی ہے. تو ان کا پولیٹیکل ایکیومن ہمارے پولیٹیکل ایکیومن سے نوجوان کے ذرا فرق ہے. ایسا 180
90 ڈگری کا فرق. بالکل, لیکن ہم اپنے جو نوجوان نسل کو بھی انڈرمائن نہیں کر سکتے. انہوں نے ایکچولی پاکستان اور وہاں جو میں آبزرو کر پایا ہوں کہ محرومیاں اور نوجوانوں کے چیلنجز اور وہ تو شاید سیم ہے, اینگر بھی سیم ہے, لیکن شاید وہ جو ایک سیاسی بصیرت جو ہے جسے اب شعور کہہ لیں کہ وہ وہاں پھر ایک نئی بلندیوں کو چھو رہا ہے بنگلہ دیش میں. جی ڈیفینیٹلی, جیسے میں نے کہا نا, ان کی ایک لیگیسی ہے, ان کی ایک ہسٹری ہے. دیکھیں انہوں نے جیسے ہی دیکھا وہاں کے نوجوان نے کہ بھئی یہ 1971 کی کہانی ہمیں سنا کے بیچ رہے ہیں, لیکن اپنے بینیفیشری ہیں, اور پھر جس طریقے سے ہمارے کمپیٹیٹیو ایگزامس کے اندر جو ہے کوٹا سسٹم ان کو دے رہے ہیں, تو ہمیں کیا فائدہ مل رہا ہے اس سارے نیریٹو کے اندر ہے. تو وہ دیکھ لیں, انہوں نے مجیب الرحمان کا پتلا بھی جلا ڈالا, جس گھر تک کو انہوں نے وہاں کے اوپر جو ہے آگ لگا دی ہے. تو میرے خیال میں یہ چیزیں پاکستان کے اینڈ کے اوپر بھی ریزسٹنس ان کے مزاج میں ہے. ان کے مزاج میں ہے, لیکن پاکستان کے اینڈ کے اوپر بھی یہ چیزیں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ انہی نوجوانوں نے آگے ملک کو لے کے چلنا ہے. اور ہماری جو اسٹیک ہولڈر ہے, اور وہ 60% ہے اسٹیک ہولڈر ہے. آپ 63% آپ کی یوتھ بریکٹ ہے, ان کی ایج دیکھ لیں 15 سے 30 سال کے درمیان. آپ کیا سوچتے ہیں, اور پھر وہ ایسے یاد رکھیں, میری آپ کی ایج کے اندر ہم شاید اتنا زیادہ پولیٹیکل سگیشیس نہیں تھے جتنا آج جو ہے ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں, جتنا نوجوان طبقہ ہے. تو میرا نہیں خیال کہ آپ انہیں سسٹم سے کسی صورت میں باہر پھینک سکتے ہیں ایک ایسے حالات میں جب انفارمیشن کا فلکس ہے, جب میٹرک ٹنز آف انفارمیشن ایک کلک کے اوپر اویلیبل ہے. تو آج بہت مشکل ہے کہ آپ اخبارات کو وہ سینسرشپ لگا دیں, پالیسی لگا دیں, ٹی وی کے کیمرے جو ہیں ان کے آگے ہاتھ رکھ دیں. یہ آج کے دور میں پاسبل نہیں ہے. تو مجھے لگتا ہے یہ بھی سیاسی بصیرت ہے کہ آپ جو ہے چیزوں کو ذرا دیکھیں دور اندیشی کے کانٹیکسٹ میں, اور ان سٹیک ہولڈر کے جو گریوینسز ہیں, معاملات ہیں, ان کو ہر صورت کے اندر انکارپوریٹ کریں, کیونکہ یہ کہیں جانے والے نہیں ہیں. نوجوان یہ یہیں رہیں گے, اور انہوں نے لیڈ کرنا پاکستان کو ہے. اور میرے خیال میں یہ یونیورسٹی لیول کے اوپر انہیں بریدنگ سپیس, انہیں وینٹیلیشن ابو بکر صاحب ملنی چاہیے, کیونکہ اس ملک میں مکالمہ ہی تو نہیں. تو بحال ہونی چاہیے. بالکل, طلبہ یونین بحال ہوں, نوجوان آپس کے اندر بیٹھیں, ایونٹ کریں, سیشن کریں, سیمینار کریں, کانفرنسز کریں, وہاں پہ اللہ کا شکر کریں, الیکشن لڑیں. اور نرسری یا بریڈنگ گراؤنڈ ہے وہاں کے اوپر جہاں سے لیڈرشپ آئے گی. تو فیصل واڈا جیسے سیاستدان, عابد شیر علی جیسے ہیں, رونا نہیں چاہیے. پھر پیرا ٹوپر آئیں گے, چاچا تایا پپھی سارا, پھر یہ گروپ بیٹھے گا. آپ دیکھ لیں جتنی خواتین ہماری پارلیمنٹ میں ہیں وہ ساری یہ چچا انہیں سے ساری آتی ہیں, اور ان کی ساری خبریں ٹی وی پہ چلتی ہیں. اس کی جوتی دیکھیں, اس کا پرس دیکھیں, یہی کچھ چل رہا ہے. مجھے بتائیں کہاں پہ ہے. تو ایٹ لیسٹ ان نوجوانوں کو جو بولنا چاہتے ہیں, بات کرنا چاہتے ہیں, ان کو ایک ایکسرسائز, یہ ایک موک ایکسرسائز ابو بکر صاحب, اگر یونیورسٹیز میں ایک سوسائٹیز کھلی ہوئی ہے, اس میں الیکشن کنٹیسٹ ہو رہے ہیں, تو آپ نے کیا کیا, ایک موک ایکسرسائز کرائی ہے, وہی جا کے وہ اوپر لیول کے اوپر کریں گے, اوپر ٹرانسلیٹ ہو. آف کورس ہے. اور یہ چیز بنگلہ دیش میں ہے, اسی وجہ سے وہاں سے جنرل لیڈرشپ باہر آتی ہے. عثمان صاحب, میرا بڑا پرٹیننٹ قسم کا سوال ہے. پاکستان میں ایک خاص طبقہ جو تھا وہ جماعت اسلامی کو لے کر بہت اوور ویلمنگ تھا, ان کی جیت کو بھی لے کر. وہ اس چیز کو بھول رہے تھے کہ ایک جماعت ایک پورے سماج میں 2 دفعہ پابندیوں کا شکار رہی ہے, اور بھی اس کا بڑا ٹرائل بھی ہوا ہے جو جنگی ٹریبیونل نے کیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بلیسنگ نہیں ہے کہ آپ پولیٹیکلی جو ہے آپ کے ایک وجود کو بنگالیوں نے تسلیم بھی کیا, بالکل, اور آپ ایک اتنی بڑی اپوزیشن جماعت کے طور پر بھی آئے, چونکہ ان کے بھی جو اتحادی ہیں انہوں نے بھی سیٹیں سکور نہیں کی. بالکل, جو سکور ان کا ہے وہ ان کے اتحادیوں کا نہیں ہے, وہی جیسے طارق رحمان کا BNP کا اور ان کے اتحادیوں کا ہے. بالکل ایسے. تو میرا خیال ہے جماعت اسلامی کا پہلے ایک بڑی آپ کہہ لیں پارلیمنٹری جماعت کے طور پر ایک ایکسپیرینس نہیں تھا بنگلہ دیش میں. بالکل, یہ تو بلیسنگ ہے اس ماحول میں کہ آپ ایک مؤثر اپوزیشن رہیں. بالکل, اور اگر اصلاحات کا ایجنڈا نہیں پورا ہوتا اور بے چینی سوسائٹی میں رہتی ہے, تو پھر آپ تو ایک آٹومیٹک چوائس ہوں گے وہاں پہ. بالکل. اور میرے خیال میں طارق رحمان کے پاس جو ہے ایک بڑی اپرچونٹی ہے, اگر وہ ڈیلیور نہیں کریں گے تو یاد رکھیں ابھی جو ایک بیچ میں کریکٹر مائنس ہے حسینہ واجد, اس کے بھی وہاں کے اوپر لوگ ہیں, وہ بھی سٹیک ہولڈر ہیں. ابھی نو ڈاؤٹ وہاں کے اوپر جو صورتحال ہے اس کے اندر وہ منظر نامے سے باہر ہیں, لیکن اس کا مطلب ہے کہ وہ آئیں گے, وہاں پہ تیسرا فریق موجود ہے. تو اگر آپ پرفارم ٹھیک نہیں کریں گے تو جماعت اسلامی پھر بیک برنر پہ جا سکتی ہے. تو انہیں چاہیے کہ وہ ریلیونٹ رہیں, اور جیسے آپ نے بات کی مؤثر اپوزیشن کا رول پلے کریں وہاں پہ. اور پارلیمنٹ ایک لیجیٹمیٹ فورم ہے. ہماری اپوزیشن کیا کرتی ہے, ابو بکر صاحب TADA لے لیتے ہیں, مجھے بتائیں کون سی بحث ہے. ہم عمران خان صاحب کی گورنمنٹ کی بات کرتے ہیں, ان
کی ابھی کی بات نہیں کرتے, وہ جب اپوزیشن کے اندر تھے تو کیا خان صاحب جو ہے وہاں کے اوپر اجلاس اٹینڈ کرتے تھے؟ نہیں بالکل. آپ یو کے کی شیڈو پارلیمنٹ کی بات کرتے ہیں جہاں پہ ایک ہوم جو ان کا منسٹر ہوم سیکٹری کے سامنے بیٹھی ہوئی ہے شیڈو ہوم سیکٹری, اس کو بھی اتنا ہی نالج ہے جتنا نالج اس کو ہے. آج بنگلہ دیشی پارلیمنٹ میں ہوا ہے, آج جماعت اسلامی نے حلف لینے کے بعد اپنے شیڈو منسٹرز اناؤنس کیا اور ان کی میٹنگ کی ہے پارلیمنٹ. یہی تو بتا رہا ہوں کہ یہ چیز جو ہے بتاتی ہے کہ وہاں پہ ابھی آپ نے کمپیریزن کیا یوتھ کا, آپ لیڈرز کا کمپیریزن کر کے دیکھ لیں, بڑا فرق ہے. میں حسینہ واجد اس کی بات نہیں کر رہا, آپ رویے کی بات کریں. ہاں جی, میرا خیال میں کوئی ایک بھی الیکشن ایٹ لیسٹ میری اپنا ہماری یاد دہانی میں ہماری نہیں ہے جس کے اندر کوئی اسے تسلیم ہارنے اور جیتنے والے ملے ہوں اور الیکشن کمپین کو خود ہی ڈیفیوز کرنا شروع کر دیا, وہ سب کچھ بھی نہیں ہے. وہ میگنینیمٹی ان کے اینڈ پہ کبھی تھی ہی نہیں ہے. اور میرے خیال میں یہ بڑی گنجائش ہے پاکستان کو بنگلہ دیش سے سیکھنا چاہیے اس الیکشن سے. ہاں, ہم کہتے تھے تو یہ ٹکے کو, آپ کو پتا ہمارے ہاں بھی خاص طرح کیا ٹکے لفظ کو استعمال ہے, 2 ٹکے کے آدمی. ہاں, تو آج ٹکا دیکھیں کہاں پہ پہنچا ہوا ہے, کہاں پہ روپیہ کہاں پہ, $56 بلین انہوں نے ابو بکر صاحب پچھلے سال ایکسپورٹ کی ہے. وہ گلوبلی 57 نمبر کے اوپر ایکسپورٹر, اور ہم ہم جو ہیں اس سے بھی کہیں آگے ہیں. اس کی وجہ کہ ہماری ایکسپورٹ جو ہے $36 بلین ہے. ہمیں ان سے سیکھنا چاہیے کہ ایکسپورٹس کس طرح سے ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, اور کس طرح کرنی چاہیے ویمن انکلوژن اکانومی میں. بالکل کیونکہ بالکل آف کورس, کیونکہ ہمارے تاجر جو ہے انڈسٹریل لا سے چلے گئے ہیں ڈھاکہ, آپ نے سنا ہوگا پچھلے چند سالوں سے باتیں آتی تھیں, وہ ساری جو ہے اپنا وہ کاروبار جو ہے پابندیاں بند ہو گئی ہیں, سارے چلے گئے, دبئی چلے گئے, بالکل دبئی جا رہے ہیں. آپ دیکھیں وہاں پہ اینڈ پروڈکٹ جو ہے دھاگا ہم سے لے رہے ہیں, اینڈ پروڈکٹ بنا رہے ہیں جو کہ وہاں پہ آکسفورڈ ایڈیڈاس وہاں بیٹھا ہے, نائکی وہاں بیٹھا ہے, اس طرح کے بڑے برانڈ وہاں پہ بیٹھے. تو میرے خیال میں پاکستان کو اسٹرکچرل جو ریفارمز کرنی ہے اس میں بنگلہ دیش سے سیکھنے کی ضرورت ہے. آپ ان کی جیب میں, ان کے والیٹ میں چیک کریں کتنے $1 بلین ہیں, ان کے فارن ریزروز دیکھیں اور اپنے فارن ریزروز دیکھیں, اور ان فارن ریزروز میں سے سعودی عرب اور ان کا یو اے پیسہ نکال کے پھر دیکھیں ہیں, تو ٹکا تو ہمارے پاس اس طریقے سے نہیں ہے. صحیح بات ہے. تو میرے خیال میں بنگلہ دیش کو آپ انڈرمائن اس طریقے سے نہ کریں. وہ ہم سے الگ ہو کے انہوں نے ایک ٹریجیکٹری کے اوپر چڑھے, نو ڈاؤٹ ٹرائنگ سرکمسٹانسز کے اندر سروائیو کیا ہوا ہے انہوں نے, بالکل ایسے ہی ہے. تو میرے خیال میں وہ ہم سے ایک مضبوط معیشت ہے. اچھا عثمان صاحب, مجھے آپ یہ بتائیے کہ اب الیکشن ہو گیا, نئی حکومت آ گئی, حلف لے لیے گئے, اب ہم بنگالیوں کے لیے, بنگلہ دیش کے لیے ہمارے پاس تو صرف بیسٹ وشز ہیں, اور ہم چاہتے ہیں کہ جو ایک رپچر تعلق تھا پاکستان کا اور بنگلہ دیش کا, وہ ایک بھائی چارے اور برابری کی بنیاد پر ہو, اور وہ انڈین انفلوئنس سے بھی نکلیں. مگر یہ بھی ہماری خواہش نہیں ہے کہ وہ پاکستانی اس میں آ جائے نا شیڈو کے اندر. انہیں یہ حق حاصل ہے ایک آزاد قوم کے طور پر کہ وہ بیلنس کریٹ کریں, اپنے اکنامک ایسپائریشنز کے لیے آگے جائیں, باقی چیزوں کے لیے جائیں. تو اب یہاں سے شیخ حسینہ واجد جو اب انڈیا میں ہیں, ان کو انڈیا کا کس طرح سے اس سارے معاملے کو دیکھ رہے ہیں؟ شیخ حسینہ واجد الیکشن سے وہ آؤٹ ہو گئیں, کیا ایک نیا دلائی لاما جو ہے وہ ہم اس کی توقع رکھیں انڈیا؟ بڑا اچھا سوال ہے. بالکل ایسے ہی ہے جس طریقے سے انہوں نے برہمدہ بگٹی کو کہا کہ آپ بلوچستان کا یہاں پہ منی ماڈل بنا لیں, آپ کو ریڈیو اسٹیشن کھول دیتے ہیں. دلائی لاما کو تبت میں سپیس دی. آپ یقین کریں کلکتہ کے اندر ان کی باقاعدہ پارٹی وہاں پہ آپریٹ کرتی ہے, عوامی واجد کی عوامی لیگ باقاعدہ آپریٹ کرتی ہے, اس کا دفاتر ہے وہاں کے اوپر ہے, ایز اٹ از ہے. اور میرا خیال ہے کہ انڈیا جو ہے وہ بہت بڑی کاسٹ پے کرنے جا رہا ہے. اگر وہ 8 سسٹر اپنی جو ہے 8ویں اس سے راکھی بندھوا چکے ہیں اور سوچ رہے ہیں کہ اسی کو لے کے آگے جائیں گے, میرے خیال میں جتنی جلدی چاہیے اس لائبلٹی سے جان چھڑا لیں, ان کے فائدے میں ہے. کیونکہ دوبارہ ایکسٹراڈیشن کے ٹریٹی کی وہ بات کریں گے. یاد رکھیں ایکسٹراڈیشن کا ٹریٹی ملزمان کی حوالگی کا سائن ہو چکا ہوا ہے, لیکن پرابلم یہ ہے کہ اس کو کیا گیا تھا وہی جو سیپریٹسٹ ہیں جو بھاگ کے چلے جاتے ہیں بنگلہ دیش اس کانٹیکسٹ میں, تو تھوڑی لیگل اس کی ڈائمینشن ہے جس کی وجہ سے مشکل ہے کہ وہ ہینڈ اوور ظاہر پولیٹیکل فیس ہے آف کورس ہے. لیکن میرے خیال میں لانگ ٹرم اس کی بڑی ڈرسٹک ریپرکشنز ہیں انڈیا کے کانٹیکسٹ کے اندر ہے کہ انڈیا جو ہے اگر اسی طریقے سے کنٹینیوٹی کے ساتھ ہی رہتا ہے تو وہ افورڈ نہیں کر سکتا کہ اپنی سائڈ کا جو اس کا بارڈر ہے نارتھ اپنا ایسٹ کی سائڈ کے اوپر, جہاں کے اوپر آپ کو پتا وہ چکن نیک کی بات ہوتی ہے اور پھر وہاں پہ جماعت اسلامی کا زور ہے, وہاں پہ ہولڈ ہے. کیا ہے اس کی نیبر فرسٹ روٹ کی پالیسی؟ وہ تو یہی تھی کہ جناب گڈ نیبر لائنز میں ریلیشن شپ ڈیولپ کرنا, یہ کرنا ہے کہ اپنے بفر زون سے محروم ہو چکا ہوا ہے اس وقت مکمل طور کے اوپر ہے, اور پاکستان کو جو ہے ایسٹرن سائڈ کے اوپر ایک دوست مل گیا. تو میرے خیال میں
ہمیں ہمارے لیے بریدنگ سپیس موجود ہے, پوٹینشیل موجود ہے ان کے اینڈ کے اوپر. انڈیا مجھے لگتا ہے کہ انہیں اس چیز کے دے نیڈس ٹو بی ملڈ اوور, انہیں سوچنا چاہیے اس چیز کے حوالے سے کہ وہ کور ہیجمن نہیں ہے ساؤتھ ایشیا کا, کیونکہ ان کی اجارہ داری, ان کی ہیجمنی ماننے کو پاکستان تو کبھی بھی تیار نہیں تھا, کیونکہ وی وانٹ ٹو بنگلہ دیش بھی اسی حصہ. وی وانٹ ایوری تھنگ ٹو بی سین فرام پاکستان لینز. ہم ایک اسٹیک ہولڈر ریجن کے اندر, ہم سائلنٹ یہاں پہ اسٹریٹجک پلیئر نہیں ہیں. اور انڈیا نے 10 مئی کوئی اچھی طریقے سے اس کا ثبوت حاصل کر لیا, وہ سبق مل گیا. اور یاد رکھیں یہ سبق ساؤتھ ایشیا کے اندر دیگر قومیں بھی دیکھ رہی تھیں کہ یہ انڈیا ہے اور یہ ہے اس کے اپنا معاملات ہے. تو میرے خیال میں بنگلہ دیش کو بھی اچھے طریقے سے اندازہ اس چیز کا کہ جو انہوں نے ڈارک فیز یا ڈارک آپ کہہ لیں چیپٹر انڈر دی اپنا اسپائسیز آف انڈیا دیکھا ہے, وہ دوبارہ سے اس کے اندر نہیں جانا چاہتے. اور اچھی سب سے بات ہے یہ فیصلہ وہاں کی سیاستدانوں نے نہیں کیا, وہاں کے نوجوان نے اور وہاں کی عوام نے کیا. یاد رکھیں جو چینج آتی ہے باٹم ٹو ٹاپ, ابو بکر صاحب, وہ ہر صورت کے اندر جو ہے پریویل کرتی ہے. تو میرے خیال میں وہاں پہ سینٹی نیچے لیول کے اوپر آئی ہوئی ہے, اور وہی چیز جو ہے انڈیا کے اندر میرے خیال میں نیچے لیول پہ بھی نہیں نظر آتی, ہمیں اوپر لیول کے اوپر نظر نہیں آتی. کیونکہ وجہ کیا ابو بکر صاحب, اس اینڈ دیم, جب آپ ادر کے کانٹیکسٹ میں اگلے کو لیبل کر دیں گے اور ان کو مسلم اسلاموفوبی کانٹیکسٹ کے اندر کریں گے جس طریقے سے مودی نے کیا, تو آج اس کا آپ کہہ لیں کہ اس کے ریپرکشنز, اس کا فال آؤٹ آنا شروع ہو گیا. جس طریقے سے مودی نے 13 سال وہاں پہ انسٹیٹیوشنز کو ڈیمیج کیا, سسٹمیٹک آرڈر میں جنگوئزم لے کے آیا, چیس تھمبنگ کیا, اکیڈیمیا کو اس نے سیفرونائزڈ کیا, اس کا بس چلے وہ تو تاج محل کو اورنج پینٹ کر دے, اس نے شہروں کے نام بدل دیے. تو میرے خیال میں یہ انڈیا وہ امبیدکر کا انڈیا ہی نہیں, یہ اس راکشس کا انڈیا, آر ایس ایس کا جسے 100 سال پورے ہو چکے ہیں, یہ گولوالکر کا, یہ سروارکر کا انڈیا ہے, یہ گوڈسے کا انڈیا ہے, یہ گاندھی کا انڈیا نہیں, جواہر لال نہرو کا انڈیا نہیں, تو مولانا آزاد کا انڈیا نہیں. آف کورس اس کا مولانا آزاد کا نہیں. انہیں چاہیے کہ اگر واپس ریکلیم کرنا چاہتے ہیں ٹرو اسپرٹ انڈیا کی, جو کلرفل, جس کی اصل ٹرو جو ہے ان کی خوبصورتی کیا ہے, وہ ڈائیورسٹی کے اندر ہے, یونٹی ان ڈائیورسٹی. تو وہ کلرفل انڈیا جب تک ریکلیم نہیں ہو پائے گا, میرے خیال میں مودی ادھر کا ضیاء بنا رہے گا. ہم جنرل ضیاء پہ بڑی تنقید کرتے ہیں, وہ ہمیں اس جگہ کے اوپر لے گیا جہاں سے نکل کے واپس آنے میں بڑا ٹائم لگا پاکستان کو ہے. تو میرے خیال میں یہ اسی رستے کے اوپر گامزن ہے, اور وہاں کے لوگ جو ہیں وہ اس حوالے سے ٹوٹل آپ کہہ لیں ارریلیونٹ ہو چکے ہوئے ہیں کہ انہیں اندازہ نہیں کہ یہ انڈیا ان کے پرکھوں کا انڈیا نہیں, اور یہ کبھی ان کی لیگیسی تھی ہی نہیں. بہت شکریہ عثمان صاحب, بڑی زبردست ڈسکشن رہی. ہم اپنے ویورز کو بھی ابھی ساتھ انگیج کرتے ہیں کہ ایک ڈیٹیل ڈسکشن جو ہے شیخ حسینہ واجد, اس کے جو ایٹراسٹیز تھیں, ڈی ہیومنائز اقدامات تھے جو, اور پھر انڈیا کے ساتھ اب فیوچر جس طرح سے انڈیا اپنا انویسٹ کر رہا ہے ایک ایسی قوت کے ساتھ جس کا بظاہر اب بنگلہ دیش میں مستقبل نہیں ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ سیاسی جماعتیں, پولیٹیکل نظریات ہمیشہ ایک سماج کے اندر رہتے ہیں, مگر بنگلہ دیش میں سکے کا جو یہ جو رخ ہے یا جو تصویر کا جو دوسرا رخ ہے وہ اب پریویل کر چکا ہے. اس پہ ہم ضرور بات کریں گے. بہت شکریہ, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. ویورز, آج بنگلہ دیش کے الیکشنز اور بدلتی صورتحال کے اوپر اتنا ہی. یہ سلسلہ آپ کو سینٹرل ایشیا کو لے کر, پاکستان کی پولیٹکس کو لے کر, سب کانٹیننٹ اور ایشیا کی پولیٹکس کو لے کر یہ لازمی رہے گا. آپ تاشقند اردو کی جو پوڈ کاسٹ ڈسکشنز ہیں اس کے ساتھ آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں. فی الحال ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.